انداز بیاں کا آغاز ہونے لگا ہے اور ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح انتہائی قابل احترام ججز موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر انجم رضوی صاحب, ادریس غاری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ ہی کی اجازت سے آج انداز بیاں کا آغاز کرنے لگا ہوں. 4 مقررین ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلے مقرر جو ہمارے پاس ہے, سب سے پہلے موضوع بتا دوں, رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. جیسے کہ آپ سے پہلے عرض کیا گیا, یہ ایک قرارداد کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. اس کی مخالفت بھی ہوگی, اس کی حمایت بھی ہوگی. تو سب سے پہلے حمایت میں یعنی موافقت میں ہمارے پاس ہے انصب قریشی. یونیورسٹی آف جامشورو سے آپ کا تعلق ہے. انصب قریشی, دل سے کہہ دو. جی بات کہنے جا رہا ہوں, رسن کی دار کی ایسی کی تیسی, امیر شہر کی شاہی پہ لعنت, بھرے دربار کی ایسی کی تیسی. صدر علی وقار, آج کے اس بادشاہ ایوان نے پیش کردہ قرارداد رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. قرارداد کا پہلا اہم لفظ رائج یعنی نافذ العمل ہونا. قرارداد کا دوسرا لفظ دیس یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. قرارداد کا تیسرا اہم لفظ نفرت یعنی کسی سے حسد اور بغض رکھنا. قرارداد کا چوتھا اہم لفظ قاعدہ یعنی قانون. صدر علی وقار, قرارداد کو عقلی اور منطق کے اعتبار سے پرکھیں تو کسی دیش یا کسی قوم کی پہچان اس کی زبان ہوا کرتی ہے, مگر میرا دیش کہ جہاں لسانیت کی بنیاد پر عوام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے, یہ سندھی, یہ پنجابی, یہ مہاجر, یہ بلوچی, یہ پٹھان کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اور فقط یہی نہیں بلکہ اس لسانیت کی بنیاد پر نفرت کے سبب ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تو میں کہنے پر حق بجانب ہوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. پھر صدر علی وقار, میرا پاکستان کہ جس میں بسنے والے سارے مسلمان ہیں, مگر فرقہ واریت کی نفرت جس نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ڈان نیوز کے آرٹیکل میں بتایا جاتا ہے کہ 2013 میں ہزارہ میں سنی اور شیعہ نفرت کے سبب 180 مسلمانوں کا قتل کیا گیا. تو میں کیوں نہ کہوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. پھر صدر علی وقار, میرا دیس کہ جہاں کے حکمران, سیاستدان قومی اسمبلی جیسے اعلیٰ اداروں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی شخصیات اور کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں, تو میں کہنے پر حق بجانب ہوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. صدر علی وقار, HWR کی ایک تحقیق اور رپورٹ کے مطابق AWR کی تحقیق کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 6000 لوگوں کا نفرت کے باعث قتل کیا جاتا ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. پھر صدر علی وقار, میرا دیس کہ جہاں ڈاکٹر خاکروب عرفان مسیح کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگاتا اور وہ سڑک پر سسک سسک کر دم توڑ دیتا ہے. میرا دیس جہاں سے اسے کام نہ کرنے پر ننھی علیشبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میرا دیس کہ جہاں ولی خان بابر کو حق اور سچ دکھانے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. میرا دیس جہاں علی رضا عابدی کو نفرت کے باعث اب بھی نیند سلا دیا جاتا ہے. میرا دیس کہ جہاں محبتیں پھیلانے کے جرم میں امجد صابری کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میرا دیس کہ جہاں پاکستانی سائنٹسٹ اختر علی کو کامیابی حاصل کرنے پر نفرت کے سبب انہی کے دوستوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. اور علی وقار, اب بھی اگر میرے مخالف سمت سے آنے والے مقررین یہ کہیں کہ یہ محبت نہیں بلکہ نفرت محبت ہے, تو میں ان کو کہوں گا کہ اس مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کریں اور مجھ سے محبت کا اظہار کریں. اور صدر علی وقار, اس ملک میں نفرت کا نشانہ بننے والے آج بھی پکارتے ہیں کہ یہاں مسجد مسجد خون کی موجیں, زخمی ہر پیشانی ہے, بے قیمت ہے خون یہاں پر, مہنگا لیکن پانی ہے, ہر سو سیلاب وقف ہے, شام یہاں طوفانی ہے, کتنی سرکش کتنی رسوا اب نسل انسانی ہے, اور صد افسوس کے بھول گئے ہیں باتیں سب قرآن کی. ارے کیسے سیر کرائیں یارو تم کو پاکستان کی, کیونکہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. شکریہ. یہ تھے انصب قریشی جو کہہ رہے تھے رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ. اور ان کی مخالفت کے لیے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, طلحہ عالم آپ کا نام ہے, داؤد یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے رائج. دلائل کیا ہیں آپ کے, وہ سننے کے لیے طلحہ عالم دل سے کہہ دو. صدر علی وقار, قرارداد کا پہلا اہم لفظ رائج سے مراد جاری, رواں یا عام کے ہے. نفرت سے مراد تنفر, ناپسندیدگی, ناگواری کے ہے, جبکہ قاعدہ سے مراد دستور یا قانون کے ہے. تو اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور مادر وطن کی گلیوں میں ظلم, بربریت اور تشدد کا دورہ ہے. صدر علی وقار, میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ
اس وطن کے اندر محبت کا قاعدہ رائج ہے. صدر علی وقار رد دلیل سے بات شروع کرتے ہیں کہ میرے مخالف سمت سے آنے والے مقرر نے کہا کہ پاکستان کے اندر لسانیت پرستی موجود ہے. یاد رکھیے گا کہ زبانوں کا اختلاف موجود ضرور ہے, لیکن جب بھی دشمن نے اس وطن کے اوپر میلی نگاہ سے دیکھنے کی جسارت کی تو اس وطن کا سندھی, مہاجر, پٹھان, بہاری سب ایک مکہ بن کے دشمن کے منہ پر رسید کیا جاتا ہے اور دشمن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں, ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے, بندوق کسے کہتے ہو, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. صدر علی وقار انہوں نے بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کس رہے ہوتے ہیں تو وہ سیاستدان اپنے سیاسی نظریے کی بنیاد پہ, ان کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, نہ کہ ان کا کوئی ذاتی نفرت ہے. ابھی انٹرویو کے اندر جو ہے وہ نصرت صاحبہ نے بھی یہی بتایا کہ ہمارے آپس میں کوئی نفرت نہیں بلکہ ہمارے نظریے کا اختلاف ہے. اختلاف الگ چیز ہوتا ہے اور نفرت الگ چیز ہوتا ہے. صدر علی وقار انہوں نے بات کی کہ HWR کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 600 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو میرا سوال ان سے بھی ہے اور HWR کی ویب سائٹ سے بھی ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سال 600 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. صدر علی وقار انہوں نے کہا کہ ابھی ڈاکٹر نے ایک خاک روب کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا, لیکن شاید انہیں ڈاکٹر عبدالباری نظر نہیں آتے کہ جنہوں نے انڈس ہاسپٹل کے ذریعے لوگوں کو بچایا, لوگوں کی جو ہے وہ صحت کے لیے کام کیا. صدر علی وقار انہیں تھیلیسیمیا کے لگائے ہوئے وہ تمام پروجیکٹس نظر نہیں آتے جس میں لوگ اپنا خون دے کر تمام لوگوں کی جو ہے وہ جانیں بچا رہے ہیں. صدر علی وقار انہوں نے بات کی کہ ولی خان بابر کو قتل کیا گیا, علی رضا عابدی کو قتل کیا گیا, تو علی رضا عابدی اور ولی خان بابر کو قتل کرنے والے را کے ایجنٹ تھے, نہ کہ ہمارے وطن کے شہری تھے. اور صدر علی وقار انہوں نے جو قتل کیا اس کے بعد دیکھیے خود اویس بھائی علی رضا عابدی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. امجد صابری کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کا موجود ہونا محبت کی دلیل ہے. صدر علی وقار انہوں نے فرقہ واریت کی بات کی کہ 2013 میں پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد تھے, لیکن شاید یہ بھول گئے کہ مولانا طارق جمیل خود اٹھ کے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے مدرسے میں جا کے اتحاد بین المسلمین کا پیغام دے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رائج ہے میرے دیش میں محبت کا قاعدہ. صدر علی وقار آپ اورنگی سے کورنگی تک اور سرجانی سے کھارادر تک دیکھ لیجئے کہ ہماری سڑکوں پر افطار ڈنر اور سحری دسترخوان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رائج ہے میرے دیش میں محبت کا قاعدہ. اور صدر علی وقار پڑوسی ملک بھارت میں ابھی حال ہی میں ہولی کے دن کرکٹ کھیلنے والے مسلمانوں کو گھر میں گھس کے مارا گیا, لیکن اس کے برعکس میرے ملک میں محبت کی عملی مثال دیکھیے کہ آتم پرکاش کہ جن کا بھی حالی دنوں میں انتقال ہوا ہے, پاکستان کی تمام تنظیمیں, تمام NGOs ان کے لواحقین سے اظہار محبت کر کے, اظہار تعزیت کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رائج ہے میرے دیش میں محبت کا قاعدہ. محبت کا قاعدہ. بہت اچھے, زبردست. میڈم نصرت سحر عباسی صاحبہ اسمبلی میں کیوں نہیں لے جاتی ہمارے نوجوانوں کو, اتنا زبردست بول لیتے ہیں. بہت زبردست, اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہماری نوجوان نسل نوجوان آئیں اسمبلی میں. نوجوان پڑھا لکھا آئے گا تو وہ اچھی بہتر قانون سازی کر سکتا ہے, اچھا بہتر وہاں اپنے عوام کے ایشوز کو, جس طرح ماشاءاللہ ان لوگوں نے پورا ان کا ایک جائزہ نظر آیا نا پورے پاکستان کے حوالے سے دونوں ڈیبیٹر کا, تو یہ چیز ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست ختم ہو, وہ باپ کے اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا, ہر پاکستان کے نوجوان اور ہر خاتون کو یہ رائٹ ہے پڑھی لکھی کو وہ اسمبلی میں آئے, وہاں کی ممبر بنے, کانٹیسٹ کرے الیکشن. لیکن اللہ کرے وہ چاہے, ہم وہ دور لانا چاہتے ہیں جس دور میں 15 دفعہ جو MPAs بیٹھے ہیں اسمبلی میں, ایک دفعہ ایک لفظ نہیں بولا ہے اپنے عوام کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے, ایسے نوجوان ہمارے اسمبلیوں تک. آپ بھی تو 3 دفعہ MPA بنی ہیں, کسی نوجوان کو موقع دے رہی تھی اپنی جگہ. اگر وہ ریزرو سیٹ پہ میری جگہ آنا چاہتے تو آ جاتے, کیونکہ میں 3 بار ریزرو پہ آئی ہوں. میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہا, اس دفعہ نہیں ہو سکا, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بالکل کنٹیسٹ. بہت اچھا, یہ عزم یہ حوصلہ سلامت رہے. اگلے مقرر جو ہمارے پاس ہیں, اسلام آباد سے آپ آئے ہیں اور ہائی ٹیک ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں. اسلام آباد سے آنے والے اس مہمان کا نام ہے سید جرار نقوی, اور موضوع وہی ہے اس کی حمایت یعنی موافقت میں آپ گفتگو کریں گے. سید جرار نقوی, دل سے کہہ دو. خون کی ندی کو شہد سے بھر دینے سے خون میٹھا نہیں ہوتا صدر علی وقار, اور ناحق خون کے دھبے آب زمزم سے بھی دھو دیے جائیں تو وہ پاک نہیں ہوتے. تو کیسے میرے یہ ہاتھ جو روز کسی بھائی کا لاشا اٹھاتے ہیں, آج اس موافقت میں یہاں پر کھڑے ہو کر اس قرارداد کی مخالفت کریں کہ یہ قرارداد جو کہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے کہ جس کا پہلا لفظ رائج یعنی نافذ العمل جو رواج پا جائے, دوسرا
देश यानी मेरा, आपका और हमारा आधा इस्लामी, आधा जमहूरी और पूरा पाकिस्तान। इसका तीसरा लफ्ज नफरत यानी हमारे अंदर वो जहर जो हमारे अजहान से लेकर हमारे कलूब और हमारे कलूब से लेकर हमारी हड्डियों के गूदे तक सराहियत कर चुका है। और इसका आखिरी अहम लफ्ज कायदा यानी कानून, और कानून तो कभी रद्द ही नहीं होते, तो कैसे इस करारदाद को रद्द कर दिया जाए कि जहां इस वतन में वतन आजाद होते ही एक नई नवेली दुल्हन जुल्मों पर बरियत का निशाना बन जाए, तो कौन सा नफरत का कायदा यहां पर राइज होता है कि जहां अमीर शहर रात भर घुंघरुओं की चंद पर नोटों की बारिश करता रहे और उसी रात किसी मां का लख्ते जिगर भूख से बिलख कर दम दे दे, तो इस जुल्म के खिलाफ नफरत का कायदा राइज हुआ करता है कि जहां शरफ जतोई शाहजेब की बहन की इज्जत पामाल करने के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो नफरत का कायदा ऐसे जुल्म के खिलाफ बगावत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि जहां काम और सिर्फ काम के नारों को दबाया जाता हो और हराम और सिर्फ हराम के नारों को उजागर किया जाता हो, कि जहां गुलामी और सिर्फ गुलामी की आवाज पर लब्बैक की सदाएं दी जाती हो, वहां जुल्म के खिलाफ नफरत का कायदा लगाना चाहिए। जमीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये मरियम और ज़ैनब की रिदाएं बेच देते हैं, किसी की जिंदगी और मौत से मतलब नहीं इनको, ये शहर दर्द में नकली दवाएं बेच देते हैं। हवस की इंतहा है कि अब भी जाफर और सादिक मुनासिब दाम लग जाएं, तुम्हारे बेच देते हैं, मुनासिब दाम लग जाएं, तुम्हारे बेच देते हैं। आइए और इस करारदाद की हमायत कीजिए, वरना मैं अपने मुखालफिन से कहूंगा कि जाएं और मासूम नकीबुल्लाह की कब्र पर बिल्डोजर फेर दें, जाएं और मिशाल खान के बाप की वो जबान कि जिससे आज भी वो उसकी आवाज उठा रहा है उसे खींच डालें। अरे जाएं और जाकर नकीबुल्लाह मसूद के अलावा हर एक उस शख्स का जो आवाज बगावत बुलंद कर रहा है उसे मार डालें और आए इस करारदाद की हिमायत करें। मुझे इस करारदाद की हिमायत करनी है क्योंकि मैं वारिस हूं अमजद फरीद साबरी का और उस्ताद सिब्ते जाफिर का कि जिन्होंने इस कौम के लिए जान दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने कहा, उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममूले को शहबाज से। यहाँ सारे ही शहबाज हैं तो इंतखाब करना मुश्किल है, मगर अब जो मुकर्रर आ रहे हैं उनका नाम है शहबाज इब्राहिम और हैदराबाद से आपका ताल्लुक है। करारदाद की मुखालफत में आप कहेंगे शहबाज इब्राहिम, दिल से कह दो। सदर अली वकार, ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा की मैं शदीद मुखालिफत करता हूँ, क्योंकि सदर अली वकार करारदाद में मौजूद पहले लफ्ज राइज से मुराद नाफिज और सदर अली वकार करारदाद में मौजूद लफ्ज देश से मुराद मेरा चमन, मेरा वतन, मेरा मुल्क पाकिस्तान और सदर अली वकार करारदाद में मौजूद लफ्ज नफरत से मुराद वो जज्बा जो नफरत का मुखालिफ हो और सदर अली वकार करारदाद में मौजूद लफ्ज कायदा से मुराद कानून उसूल। सदर अली वकार, अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो हम सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कौम ना होते। अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने की बात ना करते। अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो हम मजहब से बालातर होकर करतारपुर सरहद ना खोलते। अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो हम दुश्मनी का बारूद लाने वाले हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन को जिंदा ना छोड़ते। अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो अब्दुल सत्तार ईदी बिला इम्तियाज और तफरीक बेगोरों कफन लाशों को अपने मकाम में आखिर तक न पहुंचाते। अगर मेरे देश में नफरत का कायदा राइज होता तो मेरे देश के नौजवान इकबाल के शाहीन और जिना के सिपाही बनकर दौलत मोहब्बत तकसीम ना कर रहे होते और ये नजरिया उनका जज्बा और उनका ईमान बनकर उनके लबों का तराना न बनता कि दिल से जो बात निकले ज़बान तक पहुंचे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। सदर अली वकार, मेरे फाजिल दोस्तों को मेरे देश में एक भी नफरत की दलील ना मिल सकी। यही वजह है कि उन्होंने हवस को भी नफरत की सफों में खड़ा करने की नाकाम कोशिशें की। उन्होंने हर किस्म की नाइंसाफियों को भी नफरत की सफों में खड़ा करने की नाकाम कोशिशें की। मैं उनकी सारी दलीलें ये कहकर रद्द करता हूं कि सदर अली वकार, हवस के पुजारी दरिंदे होते हैं और दरिंदों को मोहब्बत और नफरत की कोई तमीज नहीं होती। तो सदर अली वकार, साबित हुआ कि मेरे मुखालिफ ने सिर्फ 2% हवस के पुजारियों की मिसाल
مثالیں دے کر میرے پورے وطن میں نفرت کے قانون رائج ہونے کی بات کر دی, جو بات صرف رد ہونے کی نہیں بلکہ قابل مذمت ہے صدر علی وقار, کیونکہ یہ بات تو روز اول کی طرح روشن ہے کہ میرے دیش میں قلندر کی دھمال پیار کی اعلیٰ مثال ہے, میرے دیش میں داتا کا دربار الفت کی سرکار ہے, میرے دیش میں مہر علی کی ثنا چاہت کا گہنا ہے, میرے دیش میں حق باہو کا فسانہ عشق کا خزانہ ہے, میرے دیش میں سچا سرمست کا رقص وفاؤں کا عکس ہے, میرے دیش میں ولیوں کی مسکن سے محبتوں کے جشن ہے صدر علی وقار, میرے دیش میں ولیوں کی مسکن سے محبتوں کے جشن ہے صدر علی وقار. ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے سب سے بڑے مخالف ہندوستان کے فنکاروں اداکاروں کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ نوازا صدر علی وقار. میرا دیش وہ دیش ہے جہاں میر کی غزل میٹھا درد بن کر دلوں میں سما جائے, میرا دیش تو وہ دیش ہے جہاں اقبال کی نظمیں درس محبت کا عنوان بن کر زندگیوں پر چھا جائیں, میرا دیش تو وہ دیش ہے جہاں میر انیس کا کلام حب آل رسول کا وسیلہ بن جائے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ میرے دیش میں رائج کے نفرت کا قاعدہ جبکہ میرے دیش میں رائج کو محبت کا قاعدہ, جبکہ میرے دیش میں رائج کو الفت کا قاعدہ, جبکہ میرے دیش میں رائج کو چاہت کا قاعدہ, جبکہ میرے دیش میں رائج کو عشق کا قاعدہ, کیونکہ عشق مجنوں, عشق لیلا, عشق فریاد و صدا, عشق ساکن, عشق جاری, عشق ہمنام خدا, عشق ساکی, عشق باقی, عشق معنی عطا, عشق اول, عشق آخر, عشق ساحل با خدا, عشق ساحل با خدا. اسد کے خلیل بھی عشق, صبر حسین بھی عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق, عشق تمام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نتیجہ تو ہمارے پاس تیار ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی دوران جب ہمارے پاس نتیجہ آئے تو ہمارے جو ناظرین ہیں, جو سامعین ہیں, جو بالکل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ان سے بھی ان کی رائے لے لوں. قرارداد تھی رائج ہے میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ. سوچ وچار کر لیجئے, کیونکہ اب جب ججز آئیں گے تو ہم سارے تینوں مل کے آپ سے رائے لیں گے. سب سے پہلے تو میں تبصرہ لے لوں آج کی ججمنٹ کے حوالے سے, کیا قوانین تھے, کیا آپ نے دیکھا, کیا آپ نے محسوس کیا, اور آج کا مقابلہ کیسا لگا؟ انجم رضوی صاحب. آج بہت اچھا مقابلہ ہوا, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دن بدن ایک تو معیار جو ہے نکھرتا جا رہا ہے انداز بیاں کا, اور بہت ہی ہائی سکورنگ مقابلہ ہونا شروع ہو گیا, اور بے انتہا مشکل ہو جاتی ہے ججز کو پہلا, دوسرا, تیسری پوزیشن کے لیے, کیونکہ ایک ایک نمبر کے مارجن سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے, ایک مقرر نے شدید لفظ ہے لیکن چونکہ اس میں شدت ظاہر کرنی تھی تو تشدید لگا دی, شدید کر دیا, بدقسمتی سے ایک نمبر ان کا چلا گیا اس میں. ایک مقرر جو تھے وہ اوور لیپ کر گئے, گھنٹی بجتی چلی گئی. اقبال کا کلام بہت کم لوگ اتنا عمدہ معیاری کوٹ کرتے ہیں جتنا کہ ان مقررین نے کیا, لیکن بدقسمتی سے وقت کو انہوں نے ملوز خاطر نہیں رکھا تو ظاہر ہے وہ ایک نمبر بھی کٹا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں پھر وہی قتل ہے لفظ ہے, قتل یوز کیا ہمارے مقررین نے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ذرا تلفظ کو دیکھ لیا کیجئے. سمت لفظ نہیں ہے, سمت غلط العام ہے, غلط العوام ہے. سمت ہے صحیح لفظ, لغت میں اگر جائیں تو زبر کے ساتھ ہے, سمت لفظ ہے. اور لغت کے لیے میں نے اپنے فاضل مقررین کو بار بار بتایا ہے کہ بجائے لغت خریدنے کے پلے اسٹور سے اردو لغت بورڈ کی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری میں ہوتی ہے. آپ کے پاس 22 جلدیں ہیں جس میں کہ بڑے بڑے مشاہیر نے اس لغت پہ کام کیا ہے. دلائل بہت اچھے, دونوں طرف سے بہت اچھے تھے, اور بہت ہی کانفیڈنس تھا, اور ظاہر مقررین نے بہت اچھی تیاری بھی کی تھی. میرے لحاظ سے تو واقعی بہت مشکل تھا کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا کس کو دیں, لیکن بہرحال دینا تو تھا. اس میں ادریس غازی صاحب کی مشاورت میرے ساتھ شامل تھی. ادریس بھائی آپ ذرا اس کو وائنڈ اپ کیجیے. جی ادریس غازی صاحب کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ انجم بھائی اور اویس. آج تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چاروں کو پہلے انعام دے دیتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ جو ہم موٹر سائیکل کے لیے جو ہمارا جو ایک گرینڈ پرائز ہے, اس میں ہم 2 گرینڈ پرائز دے رہے ہیں اس پروگرام میں. تو 15 رمضان کو جو ہم گرینڈ پرائز کے لیے مقابلہ کریں گے, اس کے لیے ہم نے شروع کے 10-12 مقررین جن کو ہم نے فرسٹ پرائز دیا ہے ان کے مابین مقابلہ کو, اس کی تفصیل میں عرض کر دوں گا آپ سے. تو ہمیں طے یہ تو کرنا ہی ہے کہ اول کون ہے, دوم کون ہے, سوم کون ہے اور چہارم کون. یہ مقابلے کی مجبوری ہے, ورنہ میرے حساب سے تو سارے ہی اول ہیں, کیونکہ آج تو واقعی آپ لوگوں نے ہمیں جو انتظامیہ انہوں نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا تھا کہ سارے چنیدہ مقررین لائے تھے, اور سارے جو ترتیب سے جو دوست آئے ہیں جم شروع سے, جیسے ہمارے دوست آئے تھے انصب قریشی یہ حیدرآباد کے, جم شروع کے سندھ یونیورسٹی کے, بہت یہ منجھے ہوئے مقرر ہیں. ایسا ہی ہے. اس طرح سے طلحہ عالم جو ہیں
ये बेतहाशा जगहों पे कायद ऐवान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मैं इनको सुन चुका हूँ, ये भी बहुत मंझे हुए मुकर्रिर हैं। और फिर बोलते हैं। जरार नकवी इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद के ये चैम्पियन हैं, और इनको फिर अब यहाँ पे मुकाबले में हमें सुनना और तय करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस तरह से शहबाज इब्राहिम जितनी रवानी से उन्होंने मिसरे पढ़े हैं और जितना उनका अंदाज़ और जो रद्द दलील उन्होंने पेश की है, बहुत अच्छी थी। वो मेरे हिसाब से रद्द दलील में शहबाज के सबसे ज़्यादा नंबर थे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। लेकिन पोजीशन का तयन चूँकि बहुत सारे पैमाने हैं उनकी बुनियाद पर होता है, तो मैं वजह भी बताता जाऊंगा कि ये डिफरेंस क्यों आया है पोजीशन में। अच्छा, अब पोजीशन तो हम मेरा ख्याल है स्टेज पे वहाँ जाके अनाउंस करते हैं। मैं जी। सिर्फ ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जो रवानी और सलासत आज सुनने को हमें मिली है, वो पिछले जो मुकाबले उनमें हो रहे हैं, शायद बच्चों के जो मुकाबले हैं उनको छोड़कर जी, हमें ये आज सबसे बेहतरीन रवानी और सलासत। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमें रिजल्ट भी बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सुनने को मिलेगा। मैं इदरीस गारी साहब से और डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब से इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, और मैडम आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से बच्चों को प्राइसेस जाएंगे तो उनकी बड़ी हौसला अफजाई होगी। जैसे कि आपने फरमाया, मुकाबला चल रहा है, बाइक तो एक हौसला अफजाई है। ये अल-मुंतज़र गार्डन की तरफ से बाइक का तोहफा मिलेगा। 15 रमज़ान को फाइनल होगा और 14 रमज़ान को सेमीफाइनल होगा। कैमरामैन अगर दिखा सके तो वो सामने बाइक रखी हुई है और वो इंशाल्लाह इनको इनाम में जाएगी। ये एक बाइक का तोहफा है, साथ साथ दूसरी बाइक भी मुंतज़िर है। बाइक का सिस्टम जो इनाम देने की जो तरतीब होगी वो कुछ इस तरह से है कि हम 12 रमज़ान तक जो हमारे 12 कैंडिडेट मुंतखब होंगे, जिनको पहला इनाम मिला है, उनमें से हम 6 कैंडिडेट ले लेंगे जिनको पहले इनाम मिला है। एक सेमीफाइनल हम करेंगे उन 6 शुरका के माबैन, जिसमें से 2 मुंतखब होंगे। एक और दूसरा सेमीफाइनल करेंगे जिसमें से वो अगले 6 शुरका जो इन 12 दिनों में आए हैं उनके माबैन मुकाबला होगा, और उसमें से मज़ीद हम 2 कैंडिडेट मुंतखब करेंगे। इस तरह से फ़ाइनल तक, यानी जो 15 रमज़ान को हम फ़ाइनल करना चाह रहे हैं, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 4 मुंतखब कैंडिडेट जो होंगे, 4 मुंतखब जो उनका मुकाबला करेंगे। उन चारों में से एक वो होगा जिसको ये ग्रैंड मुझे तो आज ही फाइनल की बू आ रही थी, जो गर्मजोशी से आप लोगों ने मुकाबला लड़ा है माशाल्लाह से। तो कौन है भाई थर्ड और सेकंड और फोर्थ? हो सकता है कि इन्हीं में से कोई फाइनल जीत जाए। अच्छा, अब मुकाबले की तरतीब कुछ इस तरह से देखिए। एक तो बुनियादी बात जो मैं अर्ज़ कर दूं कि राइज होना, नाफिज होना और मुरव्विज होना, मतलब मुरव्विज तो खुद ब खुद हो जाती है चीज़ें, नाफिज कानून किया जाता है। जैसे असेंबली में मैडम होती हैं, या असेंबली में, या कौमी असेंबली में, या सेनेट में, तो कानून पास किया जाता है और कानून नाफिज होता है। और जो रिवाज होता है वो मुरव्विज हो जाता है, खुद ब खुद राइज हो जाता है। जैसे रसूमात होती हैं वो किसी असेंबली से पास नहीं होती, वो खुद ब खुद मुरव्विज हो जाती हैं। सही। तो रिवायात, अक़दार, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना था, तो हम थोड़ा सा जो मार्जिन का फ़र्क आपको नज़र आएगा, उसमें बुनियादी नुकता यही था कि हम कानून नाफिज करने की बात कर रहे हैं या रसूम और रिवाज या नफ़रत जो खुद ब खुद मुरव्विज हो जाती है। नफ़रत कोई असेंबली से पास नहीं होती या किसी सेनेट से पास नहीं होती, वो मुरव्विज हो जाती है, वो रगो पैर में समा जाती है, रिवायत में आ जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें थी। चौथा इनाम जिस तालिब इल्म ने हासिल किया है, मैंने अर्ज़ किया था कि मुकाबला इन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत भरपूर तकारीर इन्होंने की थी। तो जो चौथा इनाम है वो भी समझ लीजिए कि यकम जो पहली पोजीशन है उसके बराबर ही है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ जो मुझे जिस बात की तरफ मैं निशानदेही करूँ जिसकी वजह से चौथी पोजीशन इनकी आई है, वो सुन भी रहे होंगे, ये तो इस वक्त तो चारों ही सुन रहे हैं। वो ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है, वो एहतजाज नफ़रत का बाइस बन जाता है। तो एहतजाज अलग चीज़ है और नफ़रत का होना या पाया जाना, ज़ालिमों की तरफ से नफ़रत और मज़लूम की तरफ से नफ़रत, इस दो में डिफरेंस का थोड़ा सा फ़र्क रह गया। इसकी वजह से आपका 1 नंबर कम हो गया और आपने चौथी पोजीशन हासिल की। सैयद जर्रार नकवी, सैयद जर्रार नकवी के लिए तोहफा है दानी की तरफ से, ये गिफ्ट हैम्पर है और मशरूबात में दानी एक अपना मकाम रखता है। मुकर्रीन की हौसला अफजाई हो चाहे नात खानों की हौसला अफजाई हो, आप ये तोहफ़े हमें देते रहते हैं ताकि इन तक पहुँचे। अच्छा, जो तीसरी पोजीशन जिस तालिब इल्म ने हासिल की है
انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ 6000 افراد نفرت کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں. وہ ریفرنس خیر اپنی جگہ پہ ہوگا, لیکن ایگزیکٹ تعداد کا تعین بالکل ایگزیکٹ کرنٹ ریفرنس اگر نکال لیں. میں ہر روزانہ اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی نیوز, کوئی خبر یا کوئی حوالہ ہمیں دے رہے ہیں تو آپ کے پاس گوگل ہے, بنگو ہے, یاہو ہے, سرچ کر لیں اور لیٹسٹ کچھ ہے, بس سرچ وقت کر نہیں لیں. ہے ہمارے پاس. ہاں بس وقت نکالیں, اور جو آپ ڈیٹا کوڈ کر رہے ہیں اگر وہ ڈیٹا ایگزیکٹ اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر اس کو اسکپ کر جائیے, مت دیجیے, نہ ریفر کریں. لیکن اگر ہاں کوڈ نہ کریں, اور اگر کوڈ کریں تو پھر ایگزیکٹ کوڈ کریں, ٹھیک ہے نا. محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ جی جب اسمبلی میں بحث کرتی ہیں نا, تو جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس پہ عدد و شمار پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ایگزیکٹ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے کوٹ. ورنہ اگر آپ ویسی حوالہ دے رہے ہیں کہ جو غربت بہت ہے, سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, اسکول نہیں ہے, پھر بھی مائک بند کر دیتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے, آپ کو پتہ ہے. بہرحال تیسری پوزیشن اس طالب علم نے حاصل کی ہے. ان کا نام ہے انصب قریشی. انصب قریشی, جی تحفہ آپ کو مل رہا ہے. یاد رہے کہ مومل بیوٹی سلون کی طرف سے بھی تحائف ہیں آپ کے لیے, اور ساتھ ساتھ دانی کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی ہے, یہ لیجئے. اور میں دوبارہ سے دہراتا چلوں, جو اس مقابلے میں آج فرسٹ پوزیشن پہ ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا سیمی فائنل کے لیے, جس میں بائک کا تحفہ آپ کے پاس ہے المنتظر گارڈن کی طرف سے. اچھا, اب جو فرسٹ آئے ہیں اور جو سیکنڈ آئے ہیں, ان دونوں نے مخالفت میں تقریر کی. آج دونوں کو بلا لیں, آپ دونوں آ جائیں, دونوں آ جائیے. چلیں جی, آج ایک اسپیشل پرائز بھی ہے ادریس صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. آج یہ انعامات تو ہیں, بائک بھی اپنی جگہ ہے. ان دونوں میں سے, ان دونوں شہزادوں میں سے جو بھی فاضل مقرر جیتے گا اس کو جی ٹی وی کی طرف سے ایک سمارٹ فون تحفے میں دیا جائے گا. زبردست. تو کون ہے آج فاتح؟ دونوں ہی فاتح ہیں بہرحال, لیکن آج ہو جائے پھر. سیکنڈ پوزیشن ہم پہلے اناؤنس کرتے ہیں. جی, شہباز ابراہیم. ویل ڈن. شہباز ابراہیم سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ لیجیے, تلا آپ میرے ساتھ آ جائیں, کیونکہ اچھا, اب میں شہباز ابراہیم کو یہ بتا دوں کہ ان کی سیکنڈ پوزیشن کیوں آئی ہے, حالانکہ وہ بھی, اس نے بھی بہت زبردست بولا, اس نے بھی گفٹ ٹیمپرز بھی ہیں, غزالیز کی طرف سے بھی ہیں, اور دانی کی طرف سے بھی گفٹ ٹیمپرز آپ کو دیے جا رہے ہیں. ان کی سیکنڈ پوزیشن اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے ٹائم اوور کیری کیا, اور وہ جو شدید والا لفظ تھا اس کے تلفظ کی ایک مائنر مسٹیک ہو گئی, لیکن جو بہت اہم جو چیزیں نا وہ ہے ٹائم کیپنگ کی. دونوں کے نمبر برابر ہیں, اگر دونوں ٹائم میں بولتے تو دونوں کا میں فرسٹ پرائز دینا پڑتا. مشکل تھا فیصلہ. جی ہاں, یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا نا ہم چالان پہ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ چالان ہوگا, جس کا چالان زیادہ کٹے ہوں گے اس کے نمبر کم ہو جائیں گے. ججز کا تو میں حیران ہو گئی ہوں, ججز نے ماشاءاللہ بہت اچھی جاب کی ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ زبان اردو سے واقفیت اتنی رکھتے ہیں کہ انہوں نے زبان سیکھی ہے. شہباز کی اپنی مادری زبان سندھی ہے, مگر اردو پہ جو ان کو عبور حاصل ہے. ہم دونوں مل کے ایک سندھی میں شعر سنائیں گے آپ کو. شہباز, 100 ونائے جے, لکھ نہ ونائے جے, سا نہ ونائے جے, لکھ ونائے جے, لچھن نہ ونائے جے, کھائے جے تا کھارائے جے, نہ تا اصل نہ کھائے جے, لائے جے تا نبھائے جے, نہ تا اصل نہ لائے. آپ نے سندھی شعر پڑھا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ایک اردو شعر. جی جی جی. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا, وہ روب وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا, وہ حسن بے کمال وہ جمال کھو گیا, ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہی نہ رہے, با ذوق نہ رہے ذہی نہ رہے, گھر پاکیزہ نہ رہے با دین نہ رہے, وہ لال و گلزار و مجبی نہ رہے, مومن کا وہ اندازے با کمال کھو گیا. اقبال تیری قوم. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. بہت زبردست جناب. اور آج کا جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے طلحہ عالم کو اگر شہباز جگہ دیں گے تو وہ آگے آ جائیں گے. فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ان دونوں کے نمبر برابر ہیں, لیکن انہوں نے وقت تقریر ختم کی, اس لیے فرسٹ ہو گئے. زبردست, دونوں برابر ہی مارکس لے پائے. جی ٹی وی کی طرف سے ایک سمارٹ فون کا تحفہ بھی آپ کو دیا گیا ہے, ساتھ ساتھ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں بائک کے مقابلے کے لیے, اور آپ ان کو دوبارہ دیکھ پائیں گے. ان کو ہم آج کشف المحجوب دے رہے ہیں, داتا گنج بخش کی جو کتاب ہے, یہ بھی آپ وہ ہمارے بہت سارے تحائف آپ لے کے جا رہے ہیں. بہت مبارک ہو بھائی, بہت مبارک.
मानूर आज बहुत खुश हैं, बहुत मुबारक हो। फातिमा निहाल भी बहुत खुश हैं आज। क्यों, वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। अब मैं चाहता हूँ कि महफिल को समय से इस तरह जोड़ दें कि इसमें बरकत भी आ जाए, फैज़ भी आ जाए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, Thank you so much. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इदरीस गारी साहब आपका शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया।